بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ تم فرماؤ میں تم سے اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تمام درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اہل بیت اطہار پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین پر، شہ سوار کربلا پر، شہدان کربلا پر، سید الشہداء پر، حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ مملکت شہادت کے تاجدار اور گلستان علی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول ہیں جو کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا روشن آئینہ ہے، اور سیرت میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر عتم ہے۔ آپ کا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ الغرض کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ جہاں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی وہاں کربلا کا نام سر فہرست ہوگا، اور واقعہ کربلا کو شناخت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ امام حسین وہ ہیں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے دلوں کے سرور ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، شہ سوار دوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حیدر کرار کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، استقامت کے جبل احد اور استقلال کے نیر و تابہ، بلندیوں کے منتہا ہیں اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پاک وہ کہ جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو۔ امام عالی مقام کا مرتبہ یہ کہ حسین تو وہ ہیں جن کا نام رسول خدا نے رکھا، حسین تو وہ ہیں جن کو گھٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے دی۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارکہ وہ کہ آپ کی کان مبارک میں اذان رسول خدا نے دی۔ حسین تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا، حسین وہ ہیں آج سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں رکھا تھا۔ امام عالی مقام کی ہستی مبارکہ یہ کہ جنہوں نے 25 حج پیدل ادا فرمائے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور فرزند ہیں حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ حسین وہ ہیں جو رات کو نفل میں کھڑے ہوں تو پہلی رکعت میں اذان فجر ہو جاتی ہے۔ یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نورین لگتا ہے، اور برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو زمین پہ عرش سے اونچا حسین لگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارث سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، وارث سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، وارث سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ وارث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ وارث ابراہیم علیہ السلام اور وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کا مقام یہ کہ آپ نے سجدے کی فضیلت کو بڑھا دیا، جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، جب گرتے ہیں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور جلتی ہوئی زمین پہ پیشانی کو رکھ کر آواز دی، یا رب ذوالجلال تو میرا سہارا ہے،
ہر تکلیف میں، ہر امید کا مرکز تو ہے۔ جو کچھ کہنا ہے میں تجھ سے ہی عرض کرتا ہوں، اس لیے میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں کہ جس سے تجھے چھوڑ کر لو لگائی جائے۔ یہ امام علی مقام ہے۔ امام علی مقام نے سجدہ کر کے سجدے کی فضیلت کو مزید بڑھا دیا۔ آپ نے واضح کیا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ اور واقعہ کربلا میں جہاں آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے ساتھی تھے، ان میں سے آپ کے اہل بیت کا جو گھرانہ آپ کے ساتھ تھا، امام علی مقام کے ساتھ آپ کے 4 بھائی ساتھ تھے، جن میں سے حضرت عباس علمدار۔ آپ کو علمدار ہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ کے شہزادے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے آپ کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ تینوں شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں موجود۔ جہاں شہزادوں کی بات ہوتی ہے وہاں ہمشیرہ جناب زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ ان کے 2 بچے تھے، اون اور محمد۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے تو بی بی پاک نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بھائی نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ پھر وہ شہید ہوئے اور حضرت قاسم بن حسن جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں جب میدان میں جانے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں، آپ نہیں جائیں گے کہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ایک امانت جو میرے پاس ہے، یعنی ایک تعویذ کی صورت میں انہوں نے حضرت امام علی مقام کو ایک تعویذ دیا۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ تعویذ نہیں، وہ ایک رکا ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی نے دیا ہے، یہ میرے بھائی کے ہاتھ کا ہے۔ اور اس رکے میں لکھا تھا کہ ہر مشکل، جب بھی کبھی مشکل آئے تو سب سے پہلے تم میرے بھائی کے ساتھ رہنا۔ جب حضرت اون اور محمد شہید ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن تشریف لاتے ہیں، اور حضرت قاسم جو بیٹے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے لگے تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دیا اور کہا یہ میرے والد نے دیا تھا کہ جب میرے بھائی پر ہر مشکل آ جائے اور کڑی مشکل ہو تو کھول کر دینا، تو آج بڑی سخت مشکل آئی ہے، میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ تعویذ کھولا تو دیکھا یہ رکا ہے، تعویذ نہیں تھا۔ اس رکے پر لکھا تھا کہ قاسم، اگر حسین پر کڑا بخت آ جائے تو آگے آگے رہنا، اس کے آگے آگے چلنا، اس کو حسن کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ آپ پہلی بار مقام کربلا پر روئے جب آپ نے یہ رکا پڑھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں ان کی ہر بات مانی ہے، اب بھی میں مانوں گا، اور تمہیں اجازت۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ 16 سال کے جوان ہیں، جب میدان کربلا میں نکلے تو تمام تفاسیر کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ 3 دن کی پیاس ہے اور شدید آزمائش ہے، دکھ اور تکلیفوں کا سامنا ہے، پھر بھی پہلی ہی بار میدان میں نکلے اور 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، اور 19 لوگوں کو ایک ہی بار قتل کیا۔ کہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ روئے تھے، مظلوم ہیں، اور انہوں نے ہائے ہائے کی تھی۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے امام علی مقام کی شہادت
اور آپ کا یہ نہیں کہ محرم الحرام ایک خاص نہیں بلکہ واقعہ کربلا، امام علی مقام نے جس طرح باطل کا سر جھکایا اور حق کی فتح، تو یہ ایک پیغام ہے آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے کہ ایسا شہید قیامت تک نہ ہوگا اور ایسا فرق کرنے والا قیامت تک نہ آئے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ جگر گوشہ بطول اور شہ سوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کے فرزند ارجمند، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کا ہمیں پوری زندگی ان کی اسوہ مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں امام علی مقام کے صدقے دور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔